السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ میرا نام ہے علی حیدر۔ تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے رہنماؤں نے پہلے اپنی جان بچائی، اب اپنی سیاست بچا رہے ہیں۔ فوجی بغاوت ناکام ہو گئی، عوام نے فیصلہ دے دیا کہ اب راج کرے گی خلق خدا، اور اسرائیلی فوج چن چن کر نہتے فلسطینیوں کو مار رہی ہے۔ یہ سب موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن پہلے ذکر کریں گے عدت کیس میں آنے والے فیصلے کا۔ بانی تحریک انصاف کے جیل سے باہر آنے کی امید اگر کوئی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ عدت کیس میں سزا معطل کرنے کی ان کی درخواست خارج کر دی گئی، لیکن یہ درخواست خارج کیوں ہوئی، اس میں غلطی بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتائیں گے غلطی ہوئی کہاں پر۔ آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے ناظرین۔ یہاں پہ ایگزیکٹلی غلطی نظام کی ہے، وکلا کی ہے، یا ایک غلط پلاننگ کی ہے۔ اور ناظرین، سارے معاملے میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا، ان کا کیا کردار ہے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہوگا۔ آج ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حقائق اہم ہیں اور چونکا دینے والے بھی ہیں۔ بات تھوڑی قانونی سی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا اور تفصیل سے آسان کر کے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ بانی تحریک انصاف نے سزا معطلی کی جو درخواست دائر کی تھی، وہ تھی ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 426 کے تحت۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ جب کوئی مجرم اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرتا ہے تو اس اپیل کا فیصلہ آنے تک اس کی سزا معطل کر دی جاتی ہے اور اسے ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آگئی بات؟ لیکن یہاں پر بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے ایک بنیادی غلطی ہوئی۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، اور یہی غلطی انہیں بالآخر لے ڈوبی۔ جب آپ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 426 کے تحت درخواست دائر کرتے ہیں تو کیس کے میرٹ پر بات نہیں کرتے، بلکہ کیس کے گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں۔ ذرا رکیے گا۔ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا، خان صاحب کے وکلا، بی بی بشرا کے وکلا جا چکے ہوئے ہیں کہ جناب کے کیس فارغ ہے، اس کو فارغ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ان کو جلد فیصلہ مل جائے، لیکن آپ نے اسی بنیاد پہ جو نچلی کورٹ کو درخواست دی تھی کہ بھئیہ آپ ہمارے جو ہے نا سزا جو دی ہے آنریبل جج صاحب پلیز وہ ختم کر دیں، اس کی جو دلیل تھی وہ یہ نہیں تھی کہ سزا ہوئی کیوں، کن بنیادوں پہ سزا ختم کرے وہ بتانا تھا آپ نے۔ اب اس کو سادہ سے الفاظ میں مزید میں بیان کر دیتا ہوں۔ درخواست میں وہ وجہ بتائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر عدالت سزا معطل کرے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے وہ وجہ تو بتائی ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سزا معطل کرانا چاہتی تھی، بلکہ وہ وجوہات بتاتی رہی جو سزا معطلی کے بجائے سزا ختم کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑنا تھا۔ یہ کام جو ہائی کورٹ کرنا تھا وہ یہاں کرتے رہے۔ اب بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی دوسری دلیل یہ تھی کہ چونکہ بانی کو خان صاحب کو جس جرم میں سزا ملی ہے وہ قابل ضمانت ہے، اس لیے سزا منسوخی کا فیصلہ آنے تک انہیں ضمانت دے دی جائے۔ عدالتی فیصلے میں اس دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ضمانت ملزم کو دی جاتی ہے، مجرم کو نہیں۔ اس بنیاد پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی 7 سال قید کی سزا پر برقرار رکھی گئی، اور تحریک انصاف یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو، جو کہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا، اس پہ کوئی ایسے ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں تھی۔ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے وکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے۔ ناظرین، قانونی ماہرین سزا معطلی کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ سینئر وکیل اور ماہر قانون اعتزاز احسن تو عدت کیس میں سزا کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود نون لیگ کے اہم رہنما بھی عدت کیس میں بانی تحریک انصاف کو سزا سے فاصلہ اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کیس میں بالکل ایک جعلی کیس۔ آبجیکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے غالباً یہ انہوں نے جج صاحب نے اس طرح کر دیا۔ ابھی تک جتنے کیس اور عدت والا تو بالکل ہی اس پہ تو سزا ہونی چاہیے اس جج کو۔ اہم بات یہ بھی ہے سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ تو آ جایا، لیکن حکومتی رہنما اور سرکردہ سیاستدان پہلے ہی یہ ارادہ ظاہر کر رہے تھے کہ اور یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل سے چھوٹنے کے کوئی امکانات نہیں۔ تو خان کو آپ جیل میں بند رکھیں تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس کو یہ رہا نہیں کریں گے، کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے۔ خان باہر آ جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ہی کیس ہے اس پر بیل ہو جائے گی؟ میرا تجزیہ
ناظرین، اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے کردار پر بھی بہت سارے سوال اٹھتے۔ بانی تحریک انصاف کا نکاح بشرا بی بی سے 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا۔ 6 سال تک وہ بالکل خاموش رہے۔ 6 سال تک انہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے عدت کے دوران نکاح کیا ہے۔ وہ نہ صرف بشرا بی بی کے حق میں بیانات دیتے رہے، بلکہ اکتوبر 2021 میں جب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سعودی عرب گئے تو وہیں مدینہ میں بشرا بی بی کی بیٹی کا نکاح بھی ہوا۔ اس نکاح میں خاور مانیکا شریک بھی تھے۔ کہ میری لیا بشرا بی بی، میں صرف بڑے کلیئرلی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دنیا کی اس سے پاک بی بی میں نے نہیں دیکھی، دنیا کی پاک ترین بی بی ہے۔ اور ایسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اور پھر خان کا جو ہمارے اسپریچول گھر کا ایک بشرت خانہ سمجھتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں سن کے مجھے نہایت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس جیسا بھلا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے صحت تندرستی سلامتی دے اور عزتیں دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک عورت کی عصمت کی قسمیں کھا رہے ہیں، آپ پاک بی بی کہہ رہے ہیں، اسی پاک بی بی پہ پھر آپ الزام لگا رہے ہیں، تو کردار کا تو پھر آپ کا ٹیسٹ دینا چاہیے کہ آپ تب جھوٹے تھے یا آج آپ جھوٹے۔ ناظرین، اس وقت تک خاور مانیکا کو یاد نہیں تھا کہ بانی پی ٹی آر بشرا بی بی کا نکاح عدت کے دوران ہوا ہے، بلکہ صحافی زاہد گشکوری کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق دی تھی، اس کے 3 ماہ بعد چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے شادی کا پیغام بھیجا گیا۔ خاور مانیکا نے صحافی زاہد گشکوری کو یہ بھی کہا کہ طلاق کی وجہ چیئرمین عمران خان نہیں ہے، بلکہ کچھ روحانی معاملات ہیں۔ پھر سپتمبر 2023 میں محکمہ اینٹی کرپشن نے خاور مانیکا کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بانی پی ٹی آر بشرا بی بی نے تو ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا، انہوں نے تو عدت پر نکاح کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیس درج کرایا جس پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی اور آج سزا معطل کرنے کی درخواست خارج ہوئی۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیں اس کیس کا جو ایک پہلو ہے سب سے بڑا، وہ یہ کہ اس میں نیت کیا ہے، منظریہ کیا ہے۔ بات کریں گے، میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب تیمور ظفر جھگڑا صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ تیمور جھگڑا صاحب، سر یہ اب کس رخ جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو اس کیس کو سر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وکلاء پہ پہلے بھی اعتراض کر چکی ہیں بشرا بی بی کی بہن، سب نے کہا جناب کہ یہ تو پارٹی کے ممبر ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا۔ انہوں نے آپ کے پارٹی کے بڑے وکلاء جو ہیں ان پہ اعتراض کیا کہ they are not willing کہ خان صاحب باہر آئیں۔ دوسرا یہ شمدانہ گلزار صاحبہ نے کل ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، انہوں نے بھی اعتراض کیا، شیر افضل مروت اعتراض کر رہے ہیں۔ آج ہم نے جو فیصلہ دیکھا ہے اس فیصلے میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وکلاء کی غلطی کہہ لیں یا وکلاء نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کام یہ نہیں کرنا تھا، اور اسی بات کا عدالت نے ذکر کیا فیصلے میں کہ جو کام آپ میرے پاس لے کے آئے میرے کرنے کا ہے ہی نہیں، آپ ہائی کورٹ جائیں اس کے لیے، آپ مجھے گراؤنڈ بتاتے جس گراؤنڈ پہ سزا معطل کرنی تھی، آپ میرے ڈسکس کر رہے ہیں۔ سر کیا واقعی وکلاء کی طرف کوئی شکایت بنتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو پہلا پارٹ ہے آپ کے سوال کا جی کہ آگے کیا ہوگا، ہم فوکس کر دیں کہ کیا جو عمران خان کو یا بشرا بی بی کو سزا ملی ہے وہ واقعی قانونی طور پہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب تو میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے کہ خان صاحب وہ پرائم منسٹر ہے دنیا میں جن کو شادی کرنے پہ جیل بھیجا گیا ہے، اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ ناانصافی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ جتنی لمبی چلے گی اتنی عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہوگی، اور جس وجہ سے یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے پالیٹکس سے کسی طریقے سے نکال دیا جائے تو عمران خان کی پوزیشن پاکستان کی سیاست میں اور بھی کیس واقعی عجیب و غریب ہے۔ لیکن سر میرے دوسرے حصے پہ آئیں، اس پہ عوام سننا چاہتی ہے کہ وکلاء کیا سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں سر اس کے بیچ میں، شمدانہ گلزار نے کل میرے پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب ناراض سے اپنے وکلاء سے، خان صاحب نے جب ان کو کہا کہ تحریک چلاؤ، یہ تحریک کیوں نہیں چلاتے، یہ عوام کو کیوں نہیں نکالتے، اور یہی وکلاء ہیں جو آج خان صاحب کی غلط قسم کی جو ہے وہ پٹیشن انہوں نے اپیل کی دائر کر دی اور اس میں سزائی انہوں نے عجیب غریب کر دی۔ آر یو کمفرٹیبل ود the way his case is being processed؟ جھگڑا صاحب
हमारा गलबन राब्ता मुनक़ता हुआ है जी। जगर साहब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? तैमूर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है जी, अब आ रही है। प्लीज कंटिन्यू सर। मैं सवाल ये था, आर यू हैप्पी विद द वे द केस इज बीइंग डेल्ट विद बाय योर लॉयर्स? देखें, जो मेरे ख्याल में जो हमारे अगर इंटरनल तहफ़्फ़ुज़ात है वो बेहतर है कि वो इंटरनल हो। जब हम ये बातें जो है वो मीडिया पे डिस्कस करते हैं तो एक एक्सक्यूज मिल जाता है उस स्टेट को जो कि आइन को और कानून को तोड़ रहा है कि वो फोकस अपने गैर कानूनी कामों से हटाए और फोकस जो है वो डाले पीटीआई के इंटरनल मामलात पे। और मेरे ख्याल में ये हम जो भी करते हैं, दिस इज अ डिसर्विस। नहीं सर, आप भले ना करें इसको मीडिया पे डिस्कस, बट इसका नुकसान आपको हो रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे इस बारे में। आज उमर यूब का घेराव किया कारकुनान ने सर, कारकुनान नाराज हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं ना, जिसने किया है जिसने नहीं किया वो मुझे नहीं पता। ये मुझे पता है कि उमर खान ने बहुत से लोगों की तरह पिछले साल में बहुत प्रेशर एब्जॉर्ब किया और ये भी मुझे पता है कि बहुत से लोगों की मजबूरी होगी, लेकिन वो उस मजबूरी में छोड़ गए। जो लोग पार्टी के अंदर हैं उन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया है। क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, पार्टी के अंदर नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन मैं तो सबको यही तजवीज करूंगा कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। अगर इमरान खान को बाहर निकालना है तो शायद जो कुव्वतें इमरान खान को अंदर रखना चाहती हैं तो वो चाहती ये होंगी कि पीटीआई दिखाई दे कि वो आपस में लड़ रहे हैं। सर देखिए, बात ये है, मुल्क को सड़कों पे निकल, आप कम से कम केस तो सही प्लीड करें, कम से कम ये कहने जोगे तो आप हों कल को कि जनाब हमने केस सही प्लीड किया था, अदालत ने हमें रिलीफ नहीं दिया या फिर कहीं से प्रेशर आ गया था। जब केस की प्लीडिंग ही गलत है तो फिर कल को आप ये भी नहीं कह पाएंगे जनाब कि हमारे ऊपर प्रेशर था। खजगड़ा साहब, मैं इंतहाई मशहूर सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें ज्वाइन थोड़ी देर में करेंगे हुकूमती रहनुमा भी, खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैंने जरा ये इद्दत वाले मामले पे सर आपसे सवाल करना है, बड़ा अहम सवाल है मेरा, उस पर प्लीज आप मुझे बताइएगा। और दूसरा सर, मेरा साथ में आपसे ये भी सवाल है कि आपको नहीं लगता सर कि दिस इज टू मच? मतलब आप हैप्पी हैं, आपकी गवर्नमेंट, आप खुद हैप्पी हैं जिस तरह से आज खान साहब की जो अपील थी वो रद्द हुई है? जी नहीं, अगर हम सब लोग जो अदलिया के फैसलों का मुशाहिदा कर रहे हैं, कुछ भी मुमकिन है। देखिए, हालिया दिनों में जो 190 मिलियन पाउंड, जो 70 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के थे और अमानत थी, तो उस अमानत में खयानत करने वाले को अदलिया ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। तो अब उस पर 1000 कानूनी मुश्काफियां हो सकती हैं, लेकिन अब ये तो नहीं किया जा सकता ना कि अगर वो जो 190 मिलियन पाउंड में जमानत का फैसला था वो कानून की हुक्मरानी थी और आज कानून की हुक्मरानी नहीं है। जितनी हुक्मरानी उस दिन थी उतनी हुक्मरानी आज भी है। तो लिहाजा अदालत अपने मामलात को देख रहे हैं, वो खुद मुख्तार हैं। तो हमें तो ज्यादा जो फोकस है इस बात पर है, और जिसका कल वज़ीर-ए-आज़म ने इयादा भी किया, अच्छा, कि अगर हम पाकिस्तान की सड़कों को पुरअमन रखें। नहीं देखिए सर बात ये है, खुर्रम दस्तगीर साहब माजरत के साथ करना जरूर करें। ठीक, आपने एक बात की कि जनाब चूंकि लीडर होता है इसलिए हाई मॉरल ग्राउंड रखनी होती है। आम आदमी ये काम करता, खैर है, लीडर ने ये काम किया, भले छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, मगर इसकी सजा मिलेगी। सर यही बात जब मियां साहब पे अप्लाई होती है कि जनाब मैं अपने गोशवारों में $10,000 जैसी छोटी सी रकम भले ना करूं सर, लेकिन मुझे ये हक तो देना सर आपके, वो मैं लीडर होने के नाते जो है मैं उसका भी कसूरवार हूं, मैं उसका भी जवाब दूं। एक सर अब मुझे बताएं सर, इद्दत केस है जाती नौयत का, ये बात मैं बड़ी सख्त करने जा रहा हूं और माएं बहनें बेटियां भी देख रही होती हैं। औरत कह रही है कि भाई मेरी इद्दत पूरी हो गई, यानी वो जो महीनों का एक साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एक औरत का, वो खुद कह रही है पूरा हो गया, लेकिन नहीं, वो फैसला कोई मर्द करेगा आके, वो भी 6 साल के बाद के नहीं हुआ था, और फिर जज वो भी ये फैसले का हक में जो है वो हक में फैसला दे देंगे। तो सर ये आज हम ये मिसाल कायम कर रहे हैं, आज से 10-15 साल बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो आपको और मुझे, हम सबको उस वक्त तारीख किन लफ्जों में याद करेगी
کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس گھناؤنے قسم کے کیس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ دیکھیے اس لیے ہم تو اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی چاہیں گے کہ اس سارے معاملے کو جو ہے، لیکن یہ ویسی ہم ٹیریٹری میں جا رہے ہیں جہاں ہمارا دین بھی آ جاتا ہے اور سائنس بھی انوالو ہے کہ کہاں کیا کیسے فیصلہ ہوگا. اس لیے میں پھر بڑے ادب سے کہوں گا کہ اس پہ عدالت کو ہی اپنی حتمی رائے دینے دیں، اس کی بنیاد پر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. ورنہ یہ ایشو کہ بھی خاوند کا کہنا ویلڈ ہے یا اس کا کہنا ویلڈ ہے اور ایکچوئل ڈیٹس کیا تھیں، یہ سب ایسی تفصیلات ہیں جو کہ پبلک کانڈکٹ کے اوپر ان کا براہ راست اثر نہیں ہے. تو میں تو اسی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حکومت کو اگر محنت کرنی ہے اور فوکس کرنا ہے تو وہ جو 70 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کا حق تھا اور ان کو نہیں ملا، اس کیس پر فوکس کریں، وہ توشہ خانہ پر فوکس کریں اور سائفر پر فوکس کریں جو کہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ تھا اور کورٹ نے اس پر ایک میری نظر میں ایک رسوا کن فیصلہ کیا. پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور کانڈکٹ سے کورٹ کے پاس بڑا موقع تھا کہ پہلی دفعہ یہ چیزیں لیٹیگیٹ ہو رہی تھیں، لیکن اس کو جو ہے وہ جس نظر سے دیکھا گیا وہ مستحسن نہیں تھی. پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو مضبوط کرنے کا موقع تھا ان کے پاس. میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ میرا سر کہ جو یہ ہے ذاتی معاملات، ذاتی لیول کا جو بڑے معاملات تھے ان کو پرسو کریں نا سر. 9 مئی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کو پرسو کرتے آپ. اس کے علاوہ توشہ خانہ، چلے مان لیا جانا توشہ خانہ سے قوم کو نقصان ہوا، آپ نے قوم کے پیسے ہڑپ کر لیے ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں، یا پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، وہ قوم کا پیسہ تھا. یہ ہے قومی معاملات کے کیسز، اس کو پرسو کریں. ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس عدت جیسے عجیب و غریب کیس پہ لگی ہوئی ہے سر. دیکھیے ہم نے اگر کوئی سبق سیکھا، ہم سب بڑے شوق سے مغربی جمہوریتوں کی مثالیں دیتے ہیں، تو وہاں ایک عام شہری کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن ان کے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں انہیں یہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو پرسنل لائف کی پرائیویسی کلیم کرتے ہیں. کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس عوام کی جو معاملات ہیں، وفاقی حکومت کے جو مالی معاملات ہیں، مالی پالیسیز ہیں، خفیہ دستاویزات ہیں، وہ سب بطور امانت کے اس شخص کو دی جاتی ہے. تو جس شخص کو آپ پبلک ایشوز کا انچارج بناتے ہیں پھر اس کو اپنے ذاتی کانڈکٹ کا بھی جواب دینا. اور اس لیے جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے اس میں لیگل کوئی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن ریلیف دیا اس دن قانون کی حکمرانی تھی اور آج قانون کی حکمرانی نہیں ہے. جتنی حکمرانی اس دن تھی اتنی حکمرانی آج بھی ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا، لیکن اس پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا دوبارہ سے سر کہ اگر میاں صاحب کا $10,000 پہ تنخواہ لینے کا معاملہ آپ کی نظر میں چھوٹا ہے تو پھر اس کو بھی چھوٹا ہونا چاہیے. اور اگر یہ معاملہ عدت کا چونکہ لیڈر ہیں مثال قائم کرنی ہوتی ہے، اگر یہ بہت بڑی بات ہے تو پھر وہ بھی بہت بڑی بات ہونی چاہیے. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو فوج نے بغاوت کرنا چاہیے، آرمی چیف نے بغاوت کرنا چاہیے، عوام سامنے آ گئی، ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی، نہ صرف بغاوت کو ناکام بنایا بلکہ آرمی چیف کو گرفتار بھی کر دیا. ایسا کہاں پر ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیسے ہوا یہ بھی بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اچانک انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پریس کانفرنسز کر کے راہ دور کر چکے تھے خان صاحب سے، واپس انٹرویوز دے رہے ہیں. ان کو انٹرویوز کوئی دینے کا کہہ رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، وہ سیاسی رہنما جو تحریک انصاف کا حصہ تھے یا تحریک انصاف کے حامی تھے پھر 9 مئی کے بعد پارٹی کا ساتھ چھوڑ گئے، وہ رہنما اب اپنے فیصلوں کی ترجیحات دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر الزامات دھیر رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا، اور اب جو کر رہے ہیں وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے کر رہے ہیں. فواد چودھری نے ایک طویل خاموشی کے بعد 2 انٹرویوز دیے ہیں. ایک انٹرویو گزشتہ روز وائس آف امریکہ کو
دیا گیا اور ایک انٹرویو آج ایک نیوز کو دیا. فواد چودھری نے سانحہ 9 مئی کے بعد 24 مئی 2023 کو تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ سیاست سے بریک لے رہے ہیں. پھر جب اس استحکام پاکستان پارٹی کی تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں بھی فواد چودھری اترے, چہرے کے ساتھ شریک ہوئے تھے. اس کے بعد فواد چودھری نے ہتھکڑیاں بھی پہنی اور سلاخیں بھی دیکھی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ قید کے دوران ان پر تشدد کیا گیا اور پارٹی چھوڑنے کی جو ٹویٹ تھی وہ بھی انہوں نے نہیں کی تھی بلکہ کسی اور نے کی تھی. اسی طرح کے ایک اور رہنما علی زیدی بھی ہیں. وہ کہتے تھے کہ ان سے پارٹی چھڑوانی ہے تو سر پر گولی مارنا ہوگی, لیکن انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی اور آج انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ کیا اور کہا وہ دباؤ میں کہا. شیخ رشید تحریک انصاف کا حصہ تو نہیں تھے لیکن حامی اور اتحادی ضرور تھے. پھر 9 مئی کے بعد وہ قید بھی رہے اور روپوش بھی. روپوشی ختم کرتے ہوئے انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ چلے پر گئے تھے. آج وہ بھی اس چلے کے دوران بیتے حالات میں انٹرویو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. یہ سب رہنما کچھ واضح اور کچھ ڈھکے چھپے انداز میں اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں. اپنے ساتھ ہوئے سلوک کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان رہنماؤں کو تو الزامات لگانے کے لیے ٹیلی ویژن چینلز کا پلیٹ فارم میسر, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس وضاحت دینے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں. آخر ان رہنماؤں کے پاس اپنے الزامات کا کیا ثبوت ہے؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ پہلے سب کچھ دباؤ میں کر رہے تھے تو اب یہ انٹرویوز کس کے ایما پر دے رہے ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پاکستان کے معروف اینکر پرسنز, تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو سے جناب محمد مالک صاحب نے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. مالک صاحب سوال پہلا میرا آپ سے ہی ہے, یہ جو اب انٹرویوز ہو رہے ہیں سر, پہلے ہو رہے تھے کہا گیا کسی کے دباؤ میں دیے گئے, جو اب ہو رہے ہیں یہ بھی کسی کے دباؤ پہ ہو رہے ہیں, کسی کے ایما پہ ہو رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ انٹرویوز بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ جب یہ وی او اے پہ انٹرویو چلا ہے فواد کا تو آئی گاٹ ہولڈ آف ہم. میں نے کہا یار آپ تم آگے ہو تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیس تھنگ, اب آپ سے کر لیتے ہیں بات چیت. تو بیسکلی وہی وہ باتیں تھیں. میرا خیال ہے ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ٹائم تھا کہ آپ کو رگڑنا تھا تمام لیڈرشپ کو, کیونکہ اس وقت آپ نے ایک پارٹی کو تتر بتر کرنا تھا. پارٹی تتر بتر ہو گئی. اب وہ وقت گزر گیا, اس وقت جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا. پھر ایک نئی پارٹی بنی. اب نئی پارٹی میں بڑے نام اس طرح تو کوئی نہیں ہے نا, جیسے آج میرے انٹرویو میں بھی وہ بات کر رہے تھے, ہی ہیڈ اے پوائنٹ. سیزنڈ لوگ نہیں ہیں, لائرز ٹرنڈ پولیٹیشینز ہیں, ان کا اپنی ایک اپروچ ہے, سب کچھ ہے. سو ہو سکتا ہے. میں ویسے ہم بہت زیادہ مارکس دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک کو کہ جیسے ہر چیز کی بہت بڑی پلانڈ آؤٹ ہوتی ہے. اتنا ہوتا نہیں ہے. وش اتنے سارے سیانے ہوتے کہ بڑی چیزیں خود بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہے یہ جو واپس آ کے انٹرویوز دینا, سو اوپن اباؤٹ اٹ. دیکھو ہو بھی سکتا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہو نہیں سکتا, لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہم بھی بڑا سمجھتے تھے کہ ہر چیز بڑی پلانڈ ہوتی ہے. پھر جب بہت زیادہ سب سے ملے تو پتہ لگا کہ ہر جگہ آئی کیو کوئی 132 والا نہیں ہے, ہماری طرح 20 والے آئی کیو والا ہی بہت ہے ہر جگہ. سو سم ٹائمز یو گیو اے لاٹ مور کریڈٹ. لیکن دیکھیں نا انٹرسٹنگ ٹائمنگ اس طرح ہے کہ اس وقت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹسل چل رہی ہے اس وقت لیڈرشپ, اور کیمپس بن گئے ہوئے ہیں. ہاکس اور ڈوز کی آپ ڈویژن کر لیں, اگر آپ شندانہ گلزار صاحبہ کا بھی لیٹسٹ کلپ دیکھ لیں, ان کو نام لیے ہیں پنجاب سے, یہ ہم ناراض ہیں, ہم ایم این اے کیوں بنے ہوئے ہیں. افریدی کہہ رہے تھے کہ ہم ایم این اے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے ایسے بس بیٹھ کے آ جائیں, خان کو ہم نہیں نکال سکتے. سو یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ. اور آج جب فیصلہ ہوا وہاں پہ عدت والا تو آپ نے دیکھا باہر کافی بدمزگی ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمر ایوب اور دوسرے لوگ تھوڑی دیر اور رہتے تو شاید وہاں پہ کوئی آپس میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بیکاز عمر از اے ویری ڈیسنٹ مین, لیکن وہ سمجھتے لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈو ہیں, ان کو بھی ہوتے ہیں اگریسو نہیں ہیں جتنے ہیں. اب وہاں پہ شہباز گل جیسوں کی عادت پڑ چکی ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہوگی بھی ہے لوگوں کے اندر. سو اب ٹیمپریچر بہت بڑھ رہے ہیں. یہی سوال ذرا آسمہ صاحب, کسی نے سوچو کہ یار اس ٹائم پہ پرانے لیڈرز کو آنے دیں اور کچھ نہیں ہوگا تو آپس میں ٹسل تو چلے نا لیڈرشپ کی. this is a very this is something that might be spawned by the events, not a plan. لیکن آپ کو نظر آتا ہے اچھا یار
یہ آگ تھوڑی سی گرم ہو رہی ہے, اس میں اس کو بھی پھینک دو. اس پہ میں تھوڑی بات کیوں کروں گا کیونکہ آج جو لیڈر آپ کے پاس آئے, ہی ہیڈ دس disliking of few people, جس کا بڑا کھل کے انہوں نے اظہار کیا, اور he had reservations. انہوں تو نام لے یہ کہا فلانا چوہا ہے, فلانا ڈرپوک ہے, فلانا بونا ہے. تو وہ پلان بھلے نہ ہو, بٹ اگین وہ جو ایک سرکمسٹانشیل ایونٹس جو کریٹ ہو رہے ہیں سر, ہو سکتا ہے معاملہ ادھر جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, پرانی لیڈرشپ میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے, وہ اس بات پہ بھی کاؤنٹ بہت زیادہ کرتی ہے لیڈرشپ, کہ عمران خان صاحب کی ایک طبیعت ہے, ان کو بڑا دیر لگتی ہے کسی بندے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہ جتنی نئی لیڈرشپ ہے, لیٹ سے گور خان ہے, دوسرے سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لائرز تھے وہاں سے آئے, اور وہ ایک ٹیکٹک تھا کہ لائرز کو الیکشن لڑواؤ تاکہ ڈسکوالیفائی کم ہو, سب کچھ ہو. لیکن یہ پرانے جتنے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ٹائم گزارا ہوا خان کے ساتھ. بٹ they ratted on him as well, sir. مطلب it depends. آج آپ نے لاجک سنی میرے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں جنہوں نے مارے نہیں کھائیں, جنہوں نے رگڑا نہیں کھایا, اور ہمیں مارے بھی پڑی, رگڑا بھی ہم کھایا, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن فزیکل پین آپ ایک حد تک لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے آر کاؤنٹنگ کہ خان کے اوپر جو ان کا کمفرٹ ہوتا ہے نا خان صاحب کا پرانے لوگوں کے ساتھ, وہ دوبارہ راستے کھولے گا. ٹرو دیٹ, بالکل. آسما شرازی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے انتظار کیا. آسما صاحبہ اگین پریس کانفرنسز ہوتی تھی, وہی سوال جو میں نے مالک صاحب سے کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پریس کانفرنسز ہوتی تھی, ان سے کنارہ کشی سیاست سے کر لینی یا جماعت چھوڑ دینی. اب آہستہ آہستہ انٹرویوز آ رہے ہیں, مالک صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک نیچرل ریلیکسیشن ہے جو مل جاتی ہے آفٹر سرٹن وائل. آپ کو لگتا ہے یہ پلانڈ ہے یا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مالک صاحب نے کہا؟ میرا نہیں خیال کو کوئی سگنل ملا ہے علی, کیونکہ دیکھیے پہلے تو یہی لوگ جو کہ جب پریس کانفرنسز کر رہے تھے یا وہ اظہار لا تعلقی کر رہے تھے پریس کانفرنسز کر کے انٹرویوز کے ذریعے سے, پہلے تو یہی لوگ بتائیں کہ یہ اس وقت جو کر رہے تھے تو کس کے کہنے پہ کر رہے تھے, وہ کیوں خوفزدہ تھے, انہوں نے کیوں اس وقت معافیاں مانگی, اس وقت کیوں تلافیاں کی, انہوں نے کیوں یعنی معافی مانگی مگر آسما وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھیٹیاں لگائی, ہمیں رگڑا دیا, ہمیں تشدد کیا, ہماری لیمٹس تھی. پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کیا تھا. اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی پوزیشن کو اب تسلیم کیا جائے یا اس وقت تسلیم کیا جائے. تو میرا خیال ہے ایک تو بات بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہوا کا رخ دیکھا ہے, اور ایک امید تحریک انصاف کو آج بھی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں, باہر آ سکتے ہیں, ایک مقبول ترین رہنما ہے یا مقبول ہیں, ان کی جماعت مقبول ہے. عدلیہ کی طرف سے بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ایشورنس ملتی ہے کہ بہت سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, آج جو عدت والا کیس تھا اس کے اندر تو یہ معاملہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر مسترد ہے, لیکن ابھی تک نا امیدی تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ریلیف مل جائے. لیکن یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کی وجہ سے ان سب لوگوں نے اب یہ ریئلائز کیا ہے کہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ ہٹ کے ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہو, لیکن ان کو وہاں پہ بھی کوئی اپنی پناہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور پھر ایک سوشل پریشر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے جو ورکرز ہیں, کارکن ہیں یا ووٹر سپورٹر ہیں, وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ جب تک آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے انٹرویوز دیے یا پریس کانفرنسز کیے. تو میرا خیال ہے یہ ہوا کا رخ دیکھ کے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ایشورنس ملی ہو کہ بھئی آپ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں تو آپ اس پارٹی میں لیکن اس میں ایک پوائنٹ آسما جی, اس کے اوپر جو ایک پوائنٹ ہے, ہم نے ماضی میں یہ دیکھا تھا آسما جی کہ جب ریلیف ملتا تھا, جب ریلیف پہلے ملا, یعنی فار ایگزامپل جب میاں صاحب کو ہٹایا گیا, کہا گیا یہ سب جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے, سب پلانڈ ہے, پھر جب ان کو ریلیف ملا تو وہ بھی کہا گیا کسی کے اشارے پہ ریلیف ملنا شروع ہوا. تو ماضی میں مثال تو ہے کہ جب ریلیف ملتا ہے تو وہ کسی کے اشارے پہ ملتا ہے. اگر عدالتی ریلیف کسی کے اشارے پہ مل سکتا ہے, خان صاحب کو بھی ملنا شروع ہو گیا بائی دی وے آج کل, آپ نے خود کہا, تو یہ بھی تو کسی کے اشارے پہ ہو سکتا ہے نا.
میرا خیال ہے کہ صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے. اگر آپ 6 ججوں کے خط کو دیکھ لیں اور مختلف جگہوں کے اوپر، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس یا ان کے حکم نامے دیکھ لیں، یا سپریم کورٹ کے اندر جو لائیو براہ راست نشریات چل رہی ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، تو لگتا ایسے نہیں ہے کہ عدلیہ کے اوپر اس قسم کا دباؤ ہے جس طرح کا دباؤ جو تھا وہ کچھ عرصہ پہلے تھا. ہاں، نواز شریف صاحب کے کیسز کا ختم ہونا بہرحال وہ ایک اس کے اوپر بھی سوالات ہیں، لیکن وہی اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ بہت سارے تحریک انصاف کے جو ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی نظر آتے ہیں. مگر بطور اگر دیکھا جائے یہ خاص کر کے جو 6 ججوں کا خط ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر دباؤ سے آزاد ہو کے جوڈیشری جو ہے وہ جتنے پریشرز ان کے پاس تھے اس کے باوجود وہ فیصلے بہرحال جو ہے وہ حکمت پہ کر رہے ہیں، وہ دلیل کے اوپر کر رہے ہیں، یا وہ شاید انصاف کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو سوائے یہ عدت کا کیس جو کہ سیشن کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب یہ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی ریلیف مل جائے. لیکن ابھی تک عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو میکسیمم ریلیف ملا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو عدالتیں اس دباؤ میں آ نہیں رہی یا دباؤ ڈالا نہیں جا رہا. اب اس میں ٹھیک ہے آسما صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مالک صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. وقفہ لیں گے. آرمی چیف گرفتار ہوئے ہیں، کس ملک کے گرفتار ہوئے ہیں، عوام نے بغاوت کو ناکام بنایا، کیسے بنایا، یہ سب آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کی کہانی رکھ رہے ہیں جو ایک طویل عرصے تک فوجی آمریت کے سائے میں رہا، جسے 1950 سے 2024 تک 23 بار بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں 1974 سے 1982 تک 18 برس تک فوجی آمر اقتدار پر مسلط رہے. اس عرصے میں فوجی ہی فوجیوں کا تختہ الٹتے رہے. پھر 1982 میں سیاسی قیادت اکٹھا ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فوج کی بجائے عوام کا راج ہوگا. اب گزشتہ 42 برس سے اس ملک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں. ان برسوں میں ایک منٹ کے لیے بھی کوئی فوجی اقتدار میں نہیں آیا. یہاں کوئی بھی سیاستدان فوجی بیرکوں کی جانب نہیں دیکھتا، بلکہ ان کی نگاہیں عوامی بیلٹ باکسوں پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں بغاوت کی 23 کوششوں میں سے 12 کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اس ملک کا نام بولیویا، اور یہاں گزشتہ روز ہی فوجی بغاوت کو ناکام بنایا گیا. جب آپ عوام کے مرضی سے کرسی اقتدار پر بیٹھیں، جب آپ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کی مرضی کے فیصلے کریں، جب چور دروازوں کی بجائے بیلٹ باکس کی پرچی آپ کے اقتدار کا فیصلہ کرے، جب عوامی مفادات کے فیصلے ڈرائنگ روم کی بجائے ایوانوں میں ہوں، جب مقتدر حلقوں کی آشرواد کی بجائے جمہور کی رائے کا احترام کیا جائے، تو ترکی ہو یا پھر بولیویا، عوام آپ کے لیے نکلتی ہے. تب جرنیلوں کے ٹینک، بختر بند گاڑیاں، گنے عوام کے سیلاب کو روک نہیں سکتی. تب فوجی بوٹوں کی دھمکی کی وجہ سے جگہ عوامی نعرے لے لیتے ہیں، بلکہ آپ کو جمہوریت کا تحفظ کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے. ناظرین، بدھ کی سپہر 4 بجے کے قریب بولیویا میں ایک نئی تاریخ رقم کی، جب آرمی چیف جنرل زونیگا نے جمہوریت کی بحالی کے نام پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی. لا پاز کی گلیوں میں فوجی اہلکار اور حکومتی محل میں جنرل زونیگا صدر لوئس آرس کو ہتھکڑیاں لگانے کے لیے موجود تھے. آرمی چیف کا دعویٰ تھا کہ 3 دہائیوں سے ایک ہی قسم کے لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور وہ حقیقی جمہوریت کی بحالی کے خواہاں ہیں. حکومت کا تختہ الٹنے کی اطلاع صدر لوئس آرس کے حامیوں کو ملی تو وہ صدارتی محل کے سامنے چوراہے پر جمع ہونا شروع ہو گئے. صدارتی محل کی جانب فوج کی پیش قدمی کے بعد صدر لوئس آرس نے فوری طور پر جنرل جوئس ولسن کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کیا. بولیویا میں لگ بھگ 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس بحران میں نئے فوجی سربراہ نے فوج کو پیچھے ہٹنے اور واپس اپنی بیرکوں میں جانے کے احکامات دیے. اسی اثناء میں مبینہ بغاوت کرنے والے آرمی چیف جنرل زونیگا کو صدارتی محل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد نئے آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں فوجی اہلکار اپنی گاڑیوں میں واپس بیرکوں میں لوٹ گئے اور اس طرح شورش کا خاتمہ ہوا. بولیویا کے عوامی انقلاب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ چور دروازے سے اقتدار کی غلام گردشوں میں عامر آئے یا کوئی تالے آزما آ جائے تو عوام انہیں نکال دیتے ہیں. پھر چاہے آپ اپنے لیتھیم کے ذخائر کو بنیاد بنا کر بغاوت کو سازش کی بنیاد بنا کر دیں یا پھر چین اور روس سے بڑھتے تعلقات کا نعرہ لگائیں،
عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. جب حکومت عوامی ہو تو ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جاتے ہیں. تب خلق خدا راج کرتی ہے. بولیویا میں جہاں فوج کا راستہ روکنے کے لیے عوامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں، وہیں عوام سیاستدانوں کے احتساب کو بھی یقینی بناتی. 2003 میں ناظرین سینیٹر ڈی لوزڈا کے زوال سے لے کر 2019 میں ایویو مورالیس کے خاتمے تک کئی بار بولیویا میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہوئے، مگر ان خطرات کا مقابلہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کیا گیا. یوں کہہ لیں ناظرین کہ لاطینی امریکہ کے اس ملک میں ایک بیدار جمہوری اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر وقت تیار معاشرہ قائم ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.